اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، آج اپنے اس مختصر سی ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم موضوع کی طرف وہ جا رہے ہیں، جو کہ عام طور پر مساجد کے اندر یا جو مساجد میں خطبات ہوتے ہیں اس کے اندر عام طور پر ان مسائل پہ بات نہیں کی جاتی، اور والدین وہ بھی اپنے بچوں کو ایک شرم و حیا کا جو ہوتا ہے درمیان میں، اس وجہ سے وہ مسائل سے صحیح آگاہی وہ نہیں دے سکتے۔ تو میں نے یہی سوچا ہے کہ میں آپ تک یہ مسائل پہنچاؤں، خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے، تاکہ اگر وہ علیحدگی میں بھی یہ وہ ویڈیو دیکھ لیں بیٹھ کر، تو انہیں وہ بہت سارا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنبی ہو جاؤ، اگر تمہارا جسم ناپاک ہو جائے، فَاطَّهَّرُوا، تو غسل کر لیا کرو، اپنے آپ کو کیا کر لیا کرو، پاک کر لیا کرو۔ تو حضرات محترم، سب سے پہلے ہمیں وہ یہ بات جاننا ہوگی کہ غسل انسان کے اوپر کن صورتوں میں اور کس وقت وہ فرض ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ منی کا وہ خارج ہونا، یہ غسل کا وہ سبب ہوتا ہے۔ تو اب اگر منی وہ شہوت کے ساتھ وہ اچھل کر اپنے مقام کو چھوڑتی ہے، اپنے وہ جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے اچھل کر وہ باہر آتی ہے، تو اس صورت میں وہ غسل انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اب اس کے کئی طریقے ہیں، منی کے نکلنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ مثلا بندہ وہ اونچائی سے نیچے وہ گرتا ہے، یا وہ کوئی وزن اٹھاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ انسان کی منی وہ خارج ہو جاتی ہے۔ یا وہ اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو وہ اشتعال انگیز برے وہ خیالات آتے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ منی تھوڑی سی وہ خارج ہوتی ہے۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے وہ جب انسان چھوٹا پیشاب کرتا ہے، تو اس کے بعد جو منی خارج ہوتی ہے، کچھ چند قطرے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو اب ان تمام صورتوں میں غسل وہ صرف اس وقت انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے جب منی وہ کود کر اچھل کر وہ اپنے ٹھکانے کو چھوڑے، وہ باہر آئے، اچھل کر شہوت کے ساتھ آئے، تو اس وقت وہ غسل فرض ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ آدمی وہ احتلام ہوتا ہے، سونے کی صورت میں وہ احتلام ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ غسل فرض ہوتا ہے۔ اب وہ یا آدمی وہ اپنی عورت کے ساتھ وہ ہم بستری کرتا ہے، تو اس وقت وہ غسل فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ اللہ معاف کرے کوئی آدمی وہ ناجائز طریقہ وہ ذریعہ استعمال کرتا ہے، تو جب بھی منی وہ خارج ہوگی شہوت کے ساتھ تو وہ غسل وہ فرض ہو جائے گا۔ یہ بات وہ ذہن نشین کر لیں کہ ان صورتوں میں غسل وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ مزی جو ہوتی ہے نا، مزی جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ مزی جب خارج ہوتی ہے تو اس سے غسل تو فرض نہیں ہوتا، لیکن یہ جس کپڑے کے اوپر لگتی ہے یا جسم کے جس حصے کے اوپر لگتی ہے، اس سے استنجا بھی ختم ہو جاتا ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ کپڑوں کے اوپر لگتی ہے تو وہ جگہ جہاں پہ یہ مزی لگتی ہے، وہ پانی سا جو نکلتا ہے، تو وہ جہاں پہ لگتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی جگہ کو صرف اگر دھو لیا جائے تو وہ جسم کا وہ حصہ اور کپڑے کا وہ حصہ وہ پاک ہو جاتا ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اس طرح ودی جس ٹرم یوز ہوتی ہے اس کے لیے کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے انسان کو، کہ جب چھوٹا پیشاب کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ چند قطرے وہ نکلتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ غسل تو فرض نہیں ہوتا، لیکن وضو اور استنجا وغیرہ وہ تو یقینی طور پہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب جب غسل انسان کے اوپر وہ فرض ہو جائے،
تو اب جب ہم نے غسل کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں غسل کے طریقے کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، اور پھر غسل کے اندر کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، اگر ان کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ادا نہ کیا جائے، پرفارم نہ کیا جائے، تو پھر غسل جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتا۔ چونکہ ویڈیو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ لمبی نہ ہو، تو اس لیے جو ہے وہ مختصر سا میں جو ہے وہ آپ کو وضاحت کے ساتھ اگر میں کروں تو پھر ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ آپ جب غسل جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس کے اندر 3 چیزیں جو ہے وہ فرض ہوتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ غرارے کرنا، اور بعض حضرات جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کولی جو ہے وہ کر دی جائے تو کام جو ہے وہ چل جاتا ہے، نہیں، بلکہ غرارے کرنے جو ہے وہ ضروری ہیں۔ اس طریقے سے غرارے کیے جائیں کہ پانی جو ہے وہ آپ کے پورے جو ہے وہ منہ کے اندر جو ہے وہ کوئی جگہ خشک رہنے کا امکان نہ ہو، بلکہ وہ ساری جو ہے وہ ہر جگہ تک پانی پہنچ جائے۔ اگر جو ہے وہ صحیح طریقے سے پانی نہ پہنچا تو پھر یہ غسل کا پہلا فرض ہے، اگر یہ نہیں پورا ہوگا تو پھر جو ہے وہ غسل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ناک کے اندر پانی چڑھانا مبالغے کے ساتھ، اگر روزہ نہ ہو تو مبالغے کے ساتھ سانس کے ساتھ پیچھے کھینچا جائے، تاکہ جو ہے یہ پانی، یہ نرم جو ہے وہ جگہ ہے وہاں تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ناک کے اندر پانی کو چڑھانا، نتنوں کے اندر جو ہے وہ انگلی ڈال کر صحیح طریقے جہاں تک ممکن ہو، ہاں اگر جو ہے وہ ناک کے اندر کوئی رینٹ وغیرہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے تو اس کو پہلے جو ہے وہ ختم کیا جائے، تاکہ کوئی ایسی چیز مانے نہ ہو جو کہ جو ہے وہ پانی کو روک دے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ یہ بات ضروری ہے کہ بعض اوقات عورتوں کی جو ہے یہ ناک کے اندر انہوں نے کوکا وغیرہ جو ہے وہ ڈالا ہوتا ہے یا کوئی چیز ڈالی ہوتی ہے، تو اب اگر تو وہ سوراخ جو انہوں نے کروایا ہوتا ہے ناک کے اندر اگر وہ بند ہو گیا ہے تو پھر تو پانی کا وہاں تک پہنچانا جو ہے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے وہ سوراخ کھلا ہے تو پھر اس سوراخ سے بھی پانی کا گزارنا، اگر وہ جو ہے وہ چیز جو انہوں نے ڈالی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ تنگ ہو تو پھر جتنا ممکن ہو اس کو جو ہے وہ ہلا جلا کر وہاں تک پانی پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ دوسرا جو ہے وہ فرض ہے۔ اور تیسرا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم کو جو ہے وہ اس طرح دھونا کہ کوئی بھی جگہ جو ہے اس میں خشک نہ رہے، ایک بال کے برابر بھی جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ تو یہ آپ کا تب جو ہے وہ غسل جا کر جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ یہ تو ہے آپ کے غسل کا جو ہے وہ فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ غسل کی جو ہے وہ سنتے ہیں، یعنی مکمل طریقہ جو غسل کا ہے کہ آپ غسل جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جب آپ غسل کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا، یہ جو گٹے ہوتے ہیں نا یہاں تک ہاتھوں کو دھونا جو ہے یہ سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ استنجا کرنا، جہاں پہ جو ہے وہ نجاست لگی ہوئی ہے تو اس جگہ کا دھونا جو ہے، اور پھر اس استنجے کے بعد جہاں پہ جسم کے اوپر اگر نجاست جو ہے وہ منی جو ہے وہ کہیں پہ لگی ہوئی ہے تو پھر اس جگہ کا پہلے دھونا جو ہے یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ جس طرح کے نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اس طرح وضو بنایا جائے، یہ جو ہے وہ سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ غسل جو ہے وہ شروع کیا جائے تو سب سے پہلے سر کے اوپر جو ہے حضور آپ کے غسل کے بارے میں کہ آپ جو ہے وہ پانی لیتے چلو میں اور سر کے اوپر ڈالتے اور ایسے جو ہے وہ تاکہ پانی کی جو بالوں کی جڑیں ہیں نا وہاں تک پانی جو ہے وہ پہنچاتے۔ تو پہلے جو ہے وہ سر کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالنا، سر کو دھونا، اور پھر جو ہے وہ دائیں کندھے کو جو ہے وہ دھونا، اور پھر بائیں کندھے کو دھونا، اور پھر جو ہے وہ اس طرح پورے جو ہے وہ جسم کو دھونا۔ اس طرح جو ہے یہ ایک مکمل غسل کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ہماری توجہ کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوان جو ہے وہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ بھی اس میں غفلت کرتے ہیں
وہ شرم و حیا کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، تعلیم اس کی نہیں دیتے، حالانکہ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ امہات المومنین وہ بھی اس کے متعلق جو ہے وہ حضور سے سوال کرتی تھی، پوچھتی تھی مسائل۔ یہ دین کی بنیادی چیز ہے، اگر جو ہے وہ طہارت ہی انسان کو حاصل نہ ہو تو پھر کوئی بھی عبادت جو ہے وہ انسان نہیں کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ پھر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم غسل کا جو ہے وہ مکمل طریقہ سیکھیں۔ یہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے جو ہے ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو میں تمام نوجوانوں سے یہی التماس کروں گا کہ یہ حضور نے فرمایا نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے اوپر اور عورت کے اوپر، مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اور ہاں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو چونکہ پتہ نہیں تھا تو لہٰذا ہمیں تو گناہ نہیں ملے گا۔ نہیں، یہ ہمارا جو ہے، ہم امن کے جو ہے وہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہے، ہم امن میں رہ رہے ہیں، تو امن میں جو آدمی رہتا ہے اس کا دین کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے یہ ہو گیا۔ نہیں، سیکھنا چاہیے، ضروری ہے کہ یہ باتیں آپ سیکھیں۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے یہ سوچا کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ہم ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں، تو آپ بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ حاصل کریں، اور دوستوں کو بھی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے جو کچھ جو ہے وہ تمہیں پہنچے، صحابہ کو فرمایا کہ جو کچھ تمہیں جو ہے وہ مجھ سے پہنچے، چاہے وہ ایک آیت بھی ہو، تو اس کو آگے پھیلاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے ہر آدمی کی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ جو ہے وہ آدمی کے لیے، ہر آدمی کا جو ہے فریضہ بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس سے سکھانا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جو باتیں ضروری ہیں کہ آپ نے جب آپ غسل کر رہے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے کچھ اعضاء جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات جوڑ ہوتے ہیں، جیسے آپ گھٹنے کا جو ہے وہ نیچے یہ جوڑ ہے، نیچے والی ٹانگ اور اوپر ران، ان کے درمیان یہ گھٹنا جو ہے یہ ایک جوڑ ہے۔ تو آپ جب تک اس کو اٹھا کر سیدھا کر کے جو ہے وہ نہیں دھویں گے تو نیچے والی جگہ جو ہے وہ خشک رہ جائے گی۔ اسی طرح جو ہے یہ بغل ہے، بازو ہے، تو جب تک یہ اٹھا کر اس کو نہ دھویا جائے تو اس کی نیچے بھی جگہ کی خشک رہنے کا جو ہے وہ امکان ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو جو ہے وہ دیکھیں نا، ہم نے ہی یہ قرآن کی جو ہے وہ پیغام بھی ہے کہ قُوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ اب ہم نے ہی جو ہے وہ اپنی عورتوں کو بتانا ہے جس طرح ممکن ہو۔ چاہیے تو یہ کہ ہمارے ہاں جو گھروں کے اندر جو ہے وہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، عورتیں جو ہے وہ منعقد کرتی ہیں، تو اس کے اندر جو معلمات ہوتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہ باتیں جو ہے وہ وہاں پہ بتائیں۔ وہ وہاں پہ نعت خوانی کرتی ہیں، دیگر جو ہے وہ کام ہوتا ہے، ہونا چاہیے، وہ بھی باعث برکت ہے۔ لیکن ان چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے کہ ان مجالس کے اندر اور ان جو ہے وہ جگہوں پہ ایسے مسائل عورتوں کو بتایا جائے۔ ہماری کم سے کم، میں ڈرتے ہوئے بھی اگر کہوں تو 50% ایسی عورتیں ہیں جن کو ابھی شاید طہارت کا بھی صحیح جو طریقہ ہوتا ہے اس کا پتہ نہ ہو۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ان جو ہے وہ مسائل سے آگاہ کریں۔ تو عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر جسم جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، خاص طور پہ پستان جو ہے وہ، ان کو اوپر اٹھا کر اور نیچے ان کی جو نیچے جگہ ہے وہاں تک بھی پانی پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی جسم کا حصہ لٹکا ہوا ہے، جہاں پہ جوڑ ہے، تو وہاں پہ پانی کو احتیاط سے جو ہے وہ پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئے گی ہوگی۔ یہ بطور لذت کے جو ہے وہ ہم نہیں بیان کر رہے، اور نہیں ہمیں سننی چاہیے بطور لذت، بطور ایجوکیشن، بطور تعلیم۔ ہم نے دین کو سیکھنا ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ جب بنیادی چیز جو طہارت ہے اگر اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، ہمارے جتنے بھی جو ہے وہ کام ہیں، ان سب کی بنیاد ہماری طہارت کے اوپر ہے۔ اگر طہارت نہیں ہے تو پھر سجدہ کرنا بھی حرام ہے، قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے، قرآن کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کا جاننا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات
ہم سب کو جو ہے وہ دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔